أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی گئی، یہ سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع کی 6 آیتیں ہیں. ان آیات پر سورہ مؤمنون کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس سورت کا جب آغاز کیا تھا، اس کا تعارف اور اس کی 16 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21 اور 22 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہے. یہاں آسمانوں کو تہ بر تہ راستوں سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہی آسمانوں سے آتے جاتے ہیں. اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہماری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی مصلحت کا کیا تقاضا ہے. اس لیے ہماری تمام تخلیقات میں ان مصالح کی پوری رعایت ہے. کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمت سے خالی ہو تو بتلائیں. سارے کام حکمت سے بھرپور ہے، اور چونکہ وہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہیں، انہیں بخوبی معلوم ہے کہ میری یہ جو مخلوق ہے اس کو کس چیز کی نیڈ ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں. لہذا فرمایا: وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو کہ ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. یعنی اگر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں ذمہ داری دی جاتی کہ تم خود اس کا ذخیرہ کرو، تم خود اس کا اسٹوریج کرو، تو یہ تمہارے بس میں نہیں تھا. ہم نے یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اسے برف کی شکل میں جما دیا، جو رفتہ رفتہ سلولی پگھل کر میلٹ ہو کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کی جڑیں زمین بھر میں پھیلی ہوئی ہیں جن سے کنویں بنتے ہیں، اور اس طرح زمین کی تہ میں وہ پانی محفوظ رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا،
اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک کی آخری آیت میں فرماتے ہیں نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ ڈیفینیٹلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لہذا عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ اس میں فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ جو ہمیں پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ زمین سے آتی ہے، اور زمین سے کون اسے باہر لاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں۔ بنجر زمین کو اس میں جان کون ڈالتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کی کھیتی ہوتی ہے، اور پھر اصل نتیجہ کہ جو زمین سے اس کو نکالنا ہے اور اس کے درخت کی جڑوں کو مضبوط بنانا اور اس پر پھل لانا، سبزیاں ترکاریاں کا زمین سے اگانا نکالنا، یہ سب ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور عرب میں اسے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس درخت کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے فوائد بہت ہے۔ زیتون تو دیکھو نا، اب کتنے سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بہت سے فوائد ہے سائنسی لحاظ سے بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں، اور برکت والا درخت اس کو کہا گیا ہے۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اور واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے سارے فوائد چھپا کر رکھے ہیں ان مویشیوں میں۔ گوشت ہمیں وہاں سے ملتا ہے، اور پھر بعد میں ان کے چمڑوں سے جو ہے کتنے ضروریاتی زندگی کا سامان بنتا ہے، چپل وغیرہ، شوز وغیرہ، اور بہت سی چیزیں ہیں جو چمڑے سے بنائی جاتی ہے، بیلٹ ہے اور پرس ہے اور کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اسے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پاکیزہ غذا دودھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مویشیوں کے ذریعے جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ ذرا اس پر ہی غور کر لیں کہ ایک طرف جو ہے خون کی یہ ہے، خون کا سسٹم ہے، ایک طرف جو ہے دودھ کا سسٹم ہے، لیکن جو ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ دودھ میں کچھ بلڈ وغیرہ کے اثرات ہو، یا کوئی اس کا رنگ بدل گیا ہو؟ صاف شفاف دودھ نکالنے جو جانوروں کی اندر سے تھنوں کے ذریعے نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ بننے کی پروسیس تو اگر ہم دیکھیں
اللہ اکبر کبیرہ. تو انسان پکار اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اسے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور دودھ کے اندر یہ جو ہے پیاس بجھانے کا بھی کام کرتا ہے اور غذا کا بھی کام کرتا ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، گوشت وغیرہ باقی سب ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے. جیسے کشتیوں پر انسان سمندری راستے سے سواری کا کام لیتا ہے، ایسے ہی جانوروں سے جو ہے سواری کا کام لیا جاتا ہے. یہ تو آج کل ہمارے پاس چونکہ یہ سب ساری چیزیں آ گئی، ورنہ پہلے لوگوں کے پاس سواری کیا، ان کی سواریاں کیا ہوا کرتی تھی؟ اونٹ ہوا کرتے تھے، اور جو ہے کھچر وغیرہ ہوا کرتے تھے، گھوڑے وغیرہ ہوا کرتے تھے. اسی سے جو ہے وہ اپنی منزل کو جاتے تھے اور پہنچتے تھے، اور اسی سے سواری کا اور بار برداری کا سارا کام جو ہے لیا جاتا تھا. تو ان تمام نعمتوں کو بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. اللہ کی ہر نعمت پر غور کر کے جو ہے ہم اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو، یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے، اس کو چلانے والی ایک ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں. آسمان اور زمین کا یہ نظام اس کو تھکاتا نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. ساری مخلوقات کو اسی نے بنایا ہے. جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور ایک دن یہ نظام جو ہے دنیا کا ختم ہو جائے گا، آخرت کی زندگی ہوگی اور اس میں باز پرس ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ آخرت پر پختگی اور یقین نصیب فرماوے، اس کی تمام نعمتوں پر شکر گزاری نصیب فرماوے، اور اس کی جو جتنی بھی نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی، اور اس کے قدرت کے جتنے بھی جو بھی کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو ہے اس کی آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے. تو بہرحال جو ہے ان 6 آیتوں کے اوپر جو ہے سورہ مؤمنون کا پہلا رکوع جو کہ 22 آیتوں پر مشتمل ہے، مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان تمام کو شفائے کلی عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ عطا فرماوے. جو لوگ حرم شریف میں پہنچ چکے ہیں یا مدینہ چلے گئے ہیں حج کی غرض سے، اور اس وقت اس سال جتنے بھی حاجی لوگ حاضری دینے والے ہیں، تمام مرد و خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاضری کو مقبول فرماوے. ہم تمام کے لیے بھی وہاں جانے کا راستہ مہیا فرماوے اور اسباب پیدا فرما دے، اور بار بار اس کے دربار کی حاضری، اس کے نبی کے دربار کی حاضری نصیب فرماوے، مقبول اور مبرور نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.